اللہ 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 اللہ. تخت و تاراج کیا جاتا رہا. جیسے کہ شروع میں نے کہا وقتاً فوقتاً کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آتا، کبھی یہودیوں کے قبضے میں چلا جاتا تھا. صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر دوبارہ اس میں فاتحانہ اپنا جھنڈا گاڑا تھا. وہ آگے تفصیل آئے گی. تو سمجھ رہے ہیں بات؟ اصل میں ہوا کیا ہے، گھر میرا ہے. گھر کیا ہے؟ میرا ہے. اب میرے گھر کو کوئی آ کر قبضہ کر لیا، اب وہ قبضہ ہو گیا تو اس کے قبضے سے چھڑانے کے لیے میں کیا کروں گا؟ بولو کہ کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا. کیا چھوڑ دوں تم سے؟ اس قبضے کو چھڑانے کے پاداش میں، اس قبضے سے چھڑانے میں جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں، اسے بھی دہشت گردی کا نام دے دیا گیا. آج پوری دنیا میں اسرائیل کا کنٹرول ہے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا سو رہے ہیں، کہاں آپ کا گھر ہے، سب اسے معلوم. تمہارے بینک میں کتنا بیلنس ہے تم نہ نہیں تو بھی اسے معلوم. ایک کارڈ آتا نا معلوم، اے ٹی ایم کارڈ. کیا اے ٹی ایم کارڈ کا تو اس میں جو نمبر ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، وہ پورا انہیں چلاتا سو. انہیں اگر بند کر ڈالیا بولے تو کروڑ روپے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ہے تو بھی تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں نکال سکتے. ایسا پوری دنیا پر کنٹرول ہے سو اس کا. اور کم مقدار میں ہی سو نو، کم مقدار میں ہی سو. جیسے سوپ چاول میں جو بیکار اور کھانے کے قابل کے جو نہیں رہتے چاول، اس طرح ہی سو نو دنیا میں. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پر ان کا کیا ہے؟ کنٹرول ہے، قبضہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ موبائل فون آپ کے پاس ہے، تمہارا محلہ کیا ہے؟ ابی گرے ہے. تمہیں ابی گرے سے میسور چلے گئے تو بھی فون آتا نہیں آتا؟ تو کیا مطلب؟ تمہیں میسور کو ابھی پہنچے نہیں ہوتے، اسے معلوم ہو گیا ہے میسور جا رہا بول کر وہ نہ بھی فون کر دو ہے نہیں ہے. تمہیں بنگلور والے ہیں، تمہارا سم کام کرنا تھا سو کہاں؟ صرف بنگلور میں. لیکن تمہیں میسور چلے گئے تو بھی کون تو بھی فون کرے تو فون لگتا نہیں لگتا. اسے کیسا معلوم کہ تمہیں میسور چلے گئے ہیں بنگلور چھوڑ کر بول کر؟ اسے معلوم ہے. تو سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس طرح پوری دنیا پر قبضہ کر کے وہ کیا ہے؟ اس پر غاصبانہ کنٹرول حاصل کر رہا ہے، اسے غصب کر رہا ہے. ہمدردی میں اسے جگہ دیے بولے تو وہ جگہ ہماری ہی ہے بول کر ظلم زبردستی گھس گیا ہے. اب صرف گھسا ہی نہیں ہے بلکہ ان پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. اور ان کی زمین کو انہی سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی زمین کو انہی پر تنگ کر رہا ہے. کب کی زمانے میں 1940 پر 7 یا اس سے پہلے کے زمانے میں 27% تھے انہوں فلسطین میں. اب 70% ہیں انہوں. قبضہ ہوتے 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 حضرت عمر کے دور میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے. تو حضرت عمر ان کی خواہش کے مطابق
ان کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے یہودیوں کی الگ آبادی وہیں پر بسائی۔ اس کے بعد سے یہاں پر برابر مسلمان حکومت رہی، یہاں تک کہ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی۔ میں مختصر کر کے آپ کے سامنے تفصیل کے بغیر بول رہا ہوں۔ 23 شعبان 1490 پر 2 ہجری کو عیسائی دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شہر میں ایسا قتل عام مچایا کہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان کے خود مورخین، ہمارے نہیں، ان کے خود مورخین لکھتے ہیں کہ صرف فلسطین اور اس کے مضافات کا علاقے کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک دن میں 70,000 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ شہر کے نالیوں میں صرف خون ہی خون، پانی کے بجائے خون ہی خون نظر آتا تھا۔ خون گاڑھا ہو کر نالیاں جام ہو گئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ عائشہ جو ہے اس نے ظلم ڈھایا۔ 1160 پر 9 میں پھر سلطان نور الدین زنگی جیسے خدا ترس بادشاہ کے کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور شام کے علاقے فتح کرتے ہوئے 1180 پر 7 میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد بھی بہت سال مسلمانوں ہی کی حکومت رہی۔ پھر خلافت عثمانیہ ترکی کے دور میں یہی یہودیوں نے سازشیں رچنی شروع کر دی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسلام کو صرف 2 ہی لوگوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچا، ایک یہودی اور دوسرا منافق۔ یہودیوں سے اور منافقین سے اسلام کو کیا ہے؟ بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اور پوری دنیا میں اس وقت پورے مذہب کے، پوری دنیا کے دشمن اگر کوئی ہے تو انہوں 2، ایک یہودی ایک عیسائی، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا۔ اتنی ڈینجر قوم ہے، ایک تو حق بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، دوسرا ظلم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شرک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ شرک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں 70 سال سے۔ مطلب ہرا بازوچ مسجد بازوچ مندر، ادھر ایک اللہ کی عبادت ہو رہی، ادھر شرک ہو رہا ہے، پھر بھی برداشت کرنے کو جا رہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے شرک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کون بھی برداشت نہیں کرتا ظلم کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو سازش کر کو 1960 پر 7 میں مسلمانوں کا قبل اول ان کے ہاتھوں میں جاتا رہا، اور صلیبی جنگ کی شکست اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے لے کر اب تک بھی انہی کے اس میں کیا ہے، وہ انہی کے قبضے میں ہے۔ دن رات وہاں پر کیا ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کو گولیاں مار کو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہاں رکعت بننا تو ہمارے جیسا یہاں آ کو ہمیں نماز پڑھتی نا، رکعت بننے کو ہمارا پورا خیال گھر میں رہتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا پکائیں گی گھر میں؟ اب گوشت پکائیں گی، سکا پکائیں گی، کچا پکائیں گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ویسی نماز نہیں ہے وہاں پر۔ اور نماز رکعت بننا تو جو اللہ کے نبی بولے نا، ایسے نماز پڑھو گویا میری آخری نماز ہے، ویسا سمجھ کو رکعت بننا سو۔ کون آ کو گولی مارتا کی معلوم نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تصویریں بھی ہیں میرے پاس، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہاں نماز پڑھنا تو بھی کیا ہے، ابھی صبح کی نیوز، ایک مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اسرائیلی طیارہ آ کر اس پر گرا، مسجد بھی شہید ہو گئی، اور جو نماز کو بلا رہا ہے ندا اللہ کا منادی، وہ اذان دیتے ہوئے کیا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا قوت ایمان، ایسا جذبہ ان کے پاس ہے۔
اسی جذبے کی وجہ سے آج بھی وہ عمارت کھڑکو ہے. اگر وہ بھی نہیں رہتا کو بولے تو انہوں بھی ہمارے جیسے ہندوستان کے جیسے مسلمان رہتے تو اب تک بیت المقدس صفحہ ہستی سے مٹ جاتا تھا. ہر لمبا ایک تفصیل ہے، داستان ہے، پورا تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ مجھے بتانا ہے. اس وقت وہاں کے ایک علاقے کا نام ہے غزہ. وہاں پر نہتے اور محصور لوگوں پر ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے جا، اب بھی تمہیں لوگ نیوز چینل کو سا تو بھی کھولو، وہ چل رہا فی الحال کہ کم سے کم ہفتے 15 دن سے. سمجھ رہی بات؟ وہ درندوں کو بھی شرمندہ کرنے والا ہے. اگرچہ کہ اس معصوم بچوں اور عورتوں جو ہے، بہت سارے عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، سب کی جانیں جا رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، ایسے وقت میں انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، اسے غور سے سننا. جب تم میں سے کوئی شخص کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے، جب تم میں سے کوئی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو 3 اصول آپ نے بتائے. پہلا اصول، ہاتھ سے روکنا. ہاتھ سے روکنا. مسلمان یہ دل میں بٹھا لینا ہے، گھٹی میں بٹھا لینا ہے، ظلم ہوتا ہوا کبھی بھی کیا نہیں ہونا، ظلم پر کمپرومائز نہیں ہونا. ظلم بہت خطرناک چیز ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر ہمارے محلے کا، ہمارے خود مسلمانوں میں یہ عادت ہے، کون تو بھی کسی تو بھی پکڑ کو مارتا رہے تو بھی دیکھ لے کو، تماشا کھڑ لے کو دیکھ لے کو رہتی. کئی کو مارے، ابھی کیا ہوا، ابھی کون حق پر ہے کون ناحق ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے بولنے کی، اسے بچانے کی کوشش نہیں کرتے. سمجھ رہے بات؟ جو ظلم تو ہمارے گھر کے سامنے ہو رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہی ظلم ہمارے گھر میں بھی آئے گا اگر مدافعت نہیں کرے بولے تو. سمجھ رہے بات؟ تو مسلمان کے اندر کیا نہیں تو بھی ایک جذبہ رہنا، ظلم سے ظلم ہوتا ہوا نہیں دے سکنا انہیں. تو کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرے؟ بولو بھائی، ہاتھ سے روکے. ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے. یہ پہلا اصول. اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکے. کیا کرے؟ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا، اسے مار کو تو نہیں بول سکتا، لیکن زبان سے کم بول سکتا ہے تو وہ زبان سے بولے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں اسے برا سمجھے. دل میں کیا کرے؟ برا سمجھے. یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر مجھے اللہ طاقت دے، اگر اللہ مجھے استطاعت دے تو میں ضرور اس کی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا. اتنا تو بھی کم سے کم بولنا، اتنا تو بھی جذبہ اگر اس کے اندر رہنا. اگر یہ بھی جذبہ نہیں ہے کہ بولے تو مسلمان نہیں ہونے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اس کا ایک اصول اور ایک قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست انہوں نہیں ہو سکتے. اس آیت میں دوست کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دوست کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دوست سے کیا مراد ہے؟ یہ جو جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوستی اخلاقی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. میرا کیریکٹر اس کا کیریکٹر ملتا جلتا ہے، اس لیے ہم دونوں آپس میں کیا ہے؟ دوست بن گئے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہوتا نہیں ایسے کبھی کبھی میرا لباس اس کا لباس میل کھاتا ہے تو اس سے مجھے دوستی ہو جاتی. میرا مزاج اس کا مزاج ایک ہے تو بھی دوستی ہو جاتی ہے. میری فکر اس کی فکر ملتی جلتی ہے تو اس سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ دوستی ہو جاتی ہے.
سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دوست نہ بنانے کا فکری اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، کسی سے بھی ان سے تعلق، کسی طرح کا تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے معاملہ، تجارتی معاملہ، یہ ہرگز کیا نہیں ہونا، قبول نہیں ہونا۔ یہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اور ظلم پر ناراضگی ظاہر کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک یہودی آ کر شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھ پر کیا کر رہا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا پورا سامان اٹھا کر راستے میں رکھ دے، جب آنے جانے والوں کو ظاہر تکلیف ہوگی، دیکھیں گے راستے میں سامان ہے تو پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس طرح، اور سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ایک جسم کے مانند ہے۔ ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ پورے مسلمانوں کی تکلیف ہے۔ تو کریں گے نا پھر انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب